بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے پاکستان پینل کوڈ کے حوالے سے چیپٹر 4 ہے، اور چیپٹر 4 کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے جنرل ایکسیپشنز۔ یعنی اس چیپٹر 4 میں جنرل ایکسیپشنز میں ایسے کچھ حالات و واقعات بتائے گئے ہیں کہ اگر ان حالات و واقعات میں کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کہ عام حالات میں جرم ہے، لیکن اگر وہ ان ایکسیپشنز میں فال کرتا ہے تو وہ جرم نہیں ہوگا، اس کو جرم کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ جنرل ایکسیپشنز جو ہیں ان میں جو حالات بتائے گئے ہیں کہ اس میں اگر ایک ایسا کام ہے جو کہ جرم ہے لیکن وہ جرم نہیں ہے، تو ان کو ثابت کیسے کیا جائے گا، ان جنرل ایکسیپشنز کو کیسے پروف کیا جائے گا کہ وہ ان میں فال کرتا ہے۔ اب سب سے پہلے یہاں پہ اس ایکسیپشنز کو ذرا سمجھتے ہیں کہ جیسے نارمل حالات میں ایک شخص جب جرم کرتا ہے تو پروسیکیوشن یہ ثابت کرتا ہے کہ اس ملزم کی یہ انٹینشن تھی، اس کا یہ ارادہ تھا یہ جرم کرنے کا، تو وہ جرم کو ثابت کرنا پروسیکیوشن کا کام ہے۔ لیکن اگر جو ایکیوزڈ ہے وہ ان جنرل ایکسیپشنز میں سے کسی بھی سیکشن کا وہ پلی لیتا ہے کہ میں نے یہ جان بوجھ کے یہ جرم نہیں کیا، تو پھر اس صورت میں یہاں پہ پھر ملزم کا کام ہے کہ وہ اس ایکسیپشن کو ثابت کریں۔ تو یہاں پہ دو باتیں آ گئی کہ جرم ثابت کرنا پروسیکیوشن کا کام ہے، لیکن اگر ملزم نے پلی لے لی ہے جنرل ایکسیپشنز کی تو پھر یہاں پہ پھر یہ ملزم کا کام ہے کہ وہ اس ایکسیپشن کو ثابت کریں، اور جب ملزم جو ہے اس ایکسیپشن کو اس کو یہاں پہ ثابت کرے گا تو پھر اگر یہ پروف ہو جاتا ہے کہ یہ اس نے جنرل ایکسیپشنز میں ہی یہ اس کا جو ایکٹ ہے وہ فال کرتا ہے، تو یہاں پہ ایکیوز جو ہے وہ بری ہو جائے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو ایکسیپشنز ہے ون بائی ون۔ سیکشن 76 ہے یہاں پہ ایکٹ ڈن بائی اے پرسن باؤنڈ اور بائی مسٹیک آف فیکٹ بلیونگ ہمسیلف باؤنڈ بائی لا۔ اس سیکشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک شخص ہے اور وہ کوئی کام کرنے کے لیے قانونی طور پر پابند ہے، اور وہ کام کرتے ہوئے اس سے کوئی ایسا عمل ہو جائے جو کہ نارمل حالات میں جرم ہے، لیکن قانونی طور پر یہاں پہ باؤنڈ ہونے کی وجہ سے اس کا جو عمل ہے وہ جرم کنسیڈر نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ قانونی طور پر باؤنڈ ہے کوئی کام کرنے کا، اور وہاں پہ اس سے کوئی مسٹیک آف فیکٹ ہو جائے اور اس دوران اس نے کوئی ایسا عمل کیا جو کہ نارمل حالات میں جرم ہے، لیکن یہاں پہ اس نے مسٹیک آف فیکٹ کیا، اور اس کا جو اس ٹائم وہ جو کر رہا تھا گڈ فیتھ میں کام کر رہا تھا قانونی طور پر باؤنڈ ہونے کی وجہ سے، تو وہ یہاں پہ اس میں فال نہیں کرے گا، یعنی وہ جرم نہیں ہوگا، اور وہ اس کے لیے ایکسیپشن ہے۔ تو یہاں پہ اس میں کہتے ہیں کہ nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not reason of a mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it۔ تو یہاں پہ اس میں کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ قانونی طور پر باؤنڈ ہے کوئی کام کرنے کے حوالے سے، اور وہ جب وہ کام کرتا ہے تو یہاں پہ اس کا جو عمل ہے وہ اوفنس نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی کام کرتے ہوئے ایسا کام کر رہا تھا جس کے لیے وہ قانونی طور پر باؤنڈ تھا، لیکن مسٹیک آف فیکٹ وہاں پہ ہوا اور گڈ فیتھ میں وہ کام کر رہا تھا، تو اس کا جو عمل ہے وہ جرم نہیں ہوگا، وہ یہاں پہ جنرل ایکسیپشن میں فال کرے گا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ دو ایلسٹریشن ہیں۔ A soldier fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law. A has committed no offense۔ اب یہاں پہ اے جو ہے یہ ایک سولجر ہے، اور اس کو اپنے سپیریئر آفیسر نے آرڈر دیا کہ آپ ان ہجوم کے اوپر فائرنگ کرو، یعنی بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر فائرنگ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب یہ آفیسر جو ہے جو سولجر ہے، کیونکہ یہ تو اپنے سپیریئر آفیسر کے حکم کا پابند ہے یہاں پہ، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے آفیسر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کے حکم کو پورا کرتے ہوئے ہجوم کے اوپر فائرنگ کر دی۔ تو اب یہاں پہ اے نے کوئی اوفنس جو ہے وہ کمٹ نہیں کیا، کیونکہ یہاں پہ یہ قانونی طور پر باؤنڈ تھا اپنے سپیریئر کے آفیسر کے حکم کا۔ تو اب اگر یہاں پہ کوئی مقدمہ چلنا ہے تو اس کے سپیریئر کے اوپر چلے گا، کیونکہ اس نے آرڈر کیوں دیا تھا۔ تو اب اے جو ہے اس کے اوپر یہاں پہ کوئی ایف آئی آر وغیرہ نہیں ہو سکتی، یہ یہاں پہ باؤنڈ نہیں ہے، تو اس کے لیے ایکسیپشن حاصل ہے کہ میں تو قانونی طور پر باؤنڈ تھا اپنے سپیریئر آفیسر کا۔ سیکنڈ یہاں پہ ایلسٹریشن ہے کہ اے جو ہے یہ عدالت کا ایک آفیسر ہے، ایک شخص ہے، اس کو عدالت نے حکم دیا کہ تم جاؤ اور وائی کو اریسٹ کرو۔ اب جب اے چلا گیا، اس نے اپنی طرف سے گڈ فیتھ میں وہاں پہ انکوائری کی، اور اس نے زیڈ کو اریسٹ کیا۔ زیڈ کو اس لیے اریسٹ کیا کہ اس نے جب انکوائری کی وہاں پہ تو اس نے سمجھا کہ یہ زیڈ ہی وائی ہے، غلط بندے کو اریسٹ کر لیا گڈ فیتھ میں، کیونکہ وہاں پہ کیا ہوا، مسٹیک آف فیکٹ ہو گیا۔ تو یہاں پہ اے نے کوئی اوفنس کمٹ نہیں کیا، اسی لیے کہ یہ گڈ فیتھ میں وہاں پہ کام کر رہا تھا، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا غلط بندے کو اریسٹ کرنے کا، اور یہ قانونی طور پر باؤنڈ بھی تھا۔
تو وہاں پہ غلطی ہو گئی، تو یہاں پہ اس کو ایکسیپشن حاصل ہے۔ تو دو باتیں اس میں ہمیں یہاں پہ سمجھ آتی ہیں کہ ایک شخص جب قانونی طور پر باؤنڈ ہو کوئی کام کرنے کے لیے، اور اس کام کے لیے اس دوران اگر اس سے کوئی جرم ہو جاتا ہے جو کہ نارمل حالات میں جرم ہے، لیکن قانونی طور پر باؤنڈ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اس کو ایکسیپشن حاصل ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ دیکھ لی کہ ایک شخص قانونی طور پر کسی کام کرنے کے حوالے سے پابند ہے، لیکن مسٹیک آف فیکٹ کی وجہ سے اس سے کوئی جرم ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ وہ اس ایکسیپشن میں فال کرے گا اور وہ اس کا جرم کنسیڈر نہیں ہوگا۔ سیکشن 77 ایکٹ آف جج وین ایکٹنگ جوڈیشلی۔ سیکشن 77 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ایک جج عدالت میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اپنے جوڈیشل پاورز کو ایکسرسائز کرتا ہے اور گڈ فیتھ میں وہاں پہ وہ کوئی آرڈر پاس کرتا ہے، تو اس آرڈر کے پرسوئنس میں آگے اگر کسی ملزم کو سزا ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو وہ یہاں پہ جج کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی، اس کے خلاف مقدمہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ایک جج جو ہے وہ کسی ملزم کو سزا سناتا ہے، کوئی پھانسی کی سزا سناتا ہے، اور ملزم جو ہے وہ جب اپیل میں چلا جاتا ہے تو اپیلیٹ کورٹ کیا کرتا ہے کہ سب آرڈینیٹ جج کی جو آرڈر ہے اس کو منسوخ ختم کر دیتا ہے اور ملزم کو وہاں پہ اوپر جا کے بری کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو لوور کورٹ کا جج ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے کہ اس نے کیوں یہاں پہ ملزم کو سزا سنائی تھی، کیونکہ یہاں پہ جو جج ہے وہ تو گڈ فیتھ میں یہ کام کر رہا تھا کہ لاء نے مجھے یہ پاورز دی ہیں کہ میں جو بھی یہاں پہ فیصلہ کروں تو قانون کے مطابق فیصلہ کروں، تو یہاں پہ جج کے خلاف مقدمہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پہ اگر جج جو ہے اس نے کوئی رشوت وغیرہ لی ہوئی ہے، کسی ایک فریق کا سائیڈ لیا ہوا ہے، تو اس صورت میں یہاں پہ جج کے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ اس کا جو ارادہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اس نے رشوت لی ہوئی تھی کسی ایک پارٹی کا سائیڈ لے کے۔ لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں یہاں پہ کہ جب ایک جج عدالت میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ گڈ فیتھ میں کام کرتا ہے کہ یہ میرے جوڈیشل پاورز ہیں اور میں نے اس کو ایکسرسائز کرنا ہے، لاء نے مجھے یہ پاور دی ہے، تو اس صورت میں جو بھی وہ کوئی آرڈر وغیرہ پاس کرتا ہے وہ اگر آگے جا کے وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے تو جج کے اوپر کوئی مقدمہ یہاں پہ نہیں ہوگا، وہ یہاں پہ اس کو ایکسیپشن حاصل ہے۔ سیکشن 78 ایکٹ ڈن پرسوینٹ ٹو دا ججمنٹ اور آرڈر آف اے کورٹ۔ سیکشن 78 میں یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ عدالت نے کوئی آرڈر جاری کیا یا ایک ججمنٹ دے دیا، اور کوئی شخص جو ہے اس عدالت کا اس آرڈر کو، اس ججمنٹ کو پورا کرتے ہوئے کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو کہ نارمل حالات میں تو جرم ہے، لیکن اس ججمنٹ اور آرڈر کو پورا کرتے ہوئے اگر اس نے وہ عمل کیا تو وہ یہاں پہ جرم نہیں ہوگا، اس کو یہاں پہ ایکسیپشن حاصل ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ عدالتی حکم اور عدالتی فیصلے کا پابند ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ نتھنگ وچ از ڈن ان پرسوئنس آف اور وچ از وارنٹڈ بائی دا ججمنٹ اور آرڈر آف اے کورٹ آف جسٹس اف ڈن وائلز دا سچ ججمنٹ اور آرڈر ریمینز ان فورس از این اوفینس۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں نتھنگ از این اوفینس، یعنی کوئی بھی ایسا عمل وہ اوفینس نہیں ہوگا کہ عدالت نے کوئی ججمنٹ یا آرڈر جاری کیا اور کوئی شخص اس عدالتی ججمنٹ یا آرڈر کی پرسوئنس میں، یعنی اس کو پورا کرتے ہوئے کوئی عمل کرتا ہے جو کہ نارمل حالات میں جرم ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ وہ عدالتی آرڈر اور عدالتی فیصلے کا پابند تھا تو یہ اوفینس نہیں ہوگا، اور یہ ججمنٹ یا آرڈر جو ہے یہ ریمینز ان فورس رہتا ہے۔ تو ریمین ان فورس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت نے اس ججمنٹ یا آرڈر کو منسوخ نہیں کیا، اس کو ختم نہیں کیا، یعنی وہ ججمنٹ اور وہ آرڈر جو ہے وہ ان فورس ہے، وہ قائم ہے، وہ قابل عمل ہے۔ اس ججمنٹ اور آرڈر کو پورا کرتے ہوئے کوئی عمل ہو گیا جو کہ نارمل حالات میں جرم ہے، لیکن یہاں پہ وہ جرم نہیں ہوگا۔ Notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order۔ اب عدالت کو یہاں پہ یہ ججمنٹ یا آرڈر پاس کرنے کے حوالے سے جورسڈکشنز تھی یا نہیں تھی، یہ الگ بات ہے، provided the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdictions۔ لیکن کیا ہوا کہ جس شخص نے اس عدالتی آرڈر یا ججمنٹ کو پورا، وہ جب اس پہ عمل کر رہا تھا تو وہ گڈ فیتھ میں کام کر رہا تھا، اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ عدالت کو جورسڈکشنز حاصل ہے یا نہیں حاصل، بس یہ تو عدالتی آرڈر اور ججمنٹ کا پابند تھا، یہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ عدالت نے مجھے آرڈر دیا ہے، ججمنٹ آیا ہے تو میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو عدالتی فیصلے یا حکم میں اس کی وجہ سے اگر کوئی شخص کوئی کام کرنے کا پابند ہے اور پابند ہونے کی وجہ سے اس نے کوئی ایسا عمل کیا جو کہ نارمل حالات میں جرم ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ وہ تو پابند تھا عدالتی حکم کا، تو وہ یہاں پہ اس کو ایکسیپشن حاصل ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے عدالت نے حکم دیا تھا، اب چاہے عدالت کو جورسڈکشنز تھی یا نہیں تھی۔ سیکشن 79 ایکٹ ڈن بائی اے پرسن جسٹیفائڈ اور بائی مسٹیک آف فیکٹ بلیونگ ہمسیلف جسٹیفائڈ بائی لاء۔ سیکشن 79 میں یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو کہ نارمل حالات میں جرم ہے،
لیکن اس عمل کے لیے آپ قانونی جواز پیش کر سکتے ہیں تو وہ یہاں پہ وہ آفینس کنسیڈر نہیں ہوگا۔ یہاں پہ اس السٹریشن جو ہے یہ میں آپ کو سمپل اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص آ رہا ہے اور وہ مجھے جو ہے وہ مجھے یہاں پہ مار رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اس نے مجھے ہٹ کیا تو میں شدید قسم کا زخمی ہو جاؤں گا یا اس سے میری موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو میں اپنے سیلف ڈیفنس میں اس شخص کو مارنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے کہ یہ تو اس شخص کو مارنے کی نیت سے جو ہے تیاری کر رہا ہے، تو آپ نے کیا کیا، آپ آئے اور مجھے پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا کہ یہ تو اس شخص کو مارنے کی نیت رکھ رہا تھا، اس کو مارنے کی قریب تھا، آپ نے مجھے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا۔ تو آپ نے یہاں پہ کوئی اوفینس نہیں کیا مجھے پکڑ کے، آپ کا یہ جو عمل تھا مجھے پکڑنا اور پولیس کے حوالے کرنا یہ جسٹیفائڈ بائی لا تھا، کیونکہ ہر شخص کو قانون یہ ڈیوٹی دیتا ہے، ڈیوٹی اس کو پابندی لگاتا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو آپ اس کو روکیں گے۔ اب نارمل حالات میں اگر آپ کسی شخص کو پکڑتے ہیں بنا کسی وجہ کے اور پولیس کے حوالے کرتے ہیں تو آپ کے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھے غلط طریقے سے پکڑا بنا کسی وجہ کے، لیکن آپ نے یہاں پہ کیا کیا کہ آپ نے جو کچھ دیکھا کہ میں یہاں پہ کسی شخص کو اس کو یہاں پہ اس کو مار رہا ہوں یا زخمی کر رہا ہوں، تو آپ آ کے مجھے پکڑ کے جب پولیس کے حوالے کرتے ہیں تو یہ جرم نہیں ہے، آپ کا ایکٹ آپ کا عمل جسٹیفائڈ بائی لا ہے، کیونکہ لا آپ کو یہ اختیار دیتا ہے، یہ پاور دیتا ہے کہ آپ غلط کام کو روکیں، اور میں جو ہے میں تو اس کو مار نہیں رہا تھا بلکہ میں سیلف ڈیفنس کر رہا تھا۔ اب سیلف ڈیفنس کو ثابت کرنا میرا کام ہے اور مجھے پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنا آپ نے جو عمل کیا ہے یہ جسٹیفائڈ بائی لا ہے۔ تو اس سیکشن میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جسٹیفائڈ بائی لا ہے کسی عمل کے لیے، نارمل حالات میں وہ کام تو ویسے جرم ہے، تو جسٹیفائڈ بائی لا ہونے کی وجہ سے اس شخص کا جو عمل ہے یہ یہاں پہ اس کو ایکسیپشن حاصل ہے اور یہ جرم نہیں ہے۔ اور مسٹیک آف فیکٹ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے مسٹیک کا فیکٹ کیا، مجھے تو سیلف ڈیفنس کا رائٹ حاصل تھا اس شخص کو مارنے کا، لیکن آپ کو بھی آپ کے جو عمل ہے آپ نے مجھے روکا، پولیس کے حوالے کیا، یہ بھی مسٹیک آف فیکٹ ہے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ آپ گڈ فیتھ میں مجھے پکڑا آپ نے، تو یہ کوئی بھی ایسا عمل جو کہ نارمل حالات میں جرم ہے لیکن آپ نے جسٹیفائڈ بائی لا ہے، آپ کے پاس قانونی جواز آپ پیش کر سکتے ہیں، تو آپ کا یہ عمل جرم اس ٹائم کنسیڈر نہیں ہوگا۔ سیکشن 80 ایکسیڈنٹ ان ڈوئنگ اے لافل ایکٹ، آپ کوئی لافل ایکٹ کر رہے ہیں، کوئی قانونی کام کر رہے ہیں، اس ٹائم کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو کہ ویسا تو جرم ہے لیکن لافل ایکٹ ہونے کی وجہ سے وہ ایکسیڈنٹ جرم نہیں ہوگا۔ نتھنگ از این اوفینس وچ از ڈن بائی ایکسیڈنٹ اور مس فارچون and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in the lawful manner by lawful means and with proper care and caution۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس سیکشن میں کافی چیزیں آ گئیں کہ آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو کہ لافل ایکٹ ہے، کوئی لافل کام کر رہے ہیں، لافل ایکٹ اس کو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ اب ڈرائیونگ کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی اللیگل یا کوئی اللیگل ایکٹ نہیں ہے، تو آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، یہ لافل ایکٹ ہے۔ لافل مینر کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہیں اور آپ وہاں پہ روڈ پہ جتنی اسپیڈ رکھنی چاہیے آپ اس اسپیڈ میں بھی جا رہے ہیں۔ لافل مینس آپ لافل طریقے سے وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں وتھ پراپر کیئر اینڈ کاشن، اور آپ بالکل اس ٹائم سینسز میں ہیں، آپ کا دھیان بھی روڈ کی طرف ہے، وہاں پہ آپ کی کوئی بھی کرمنل انٹینشن یا نالج نہیں ہے اور آپ نے جا کے کسی شخص کو ہٹ کر دیا، گاڑی کے سامنے اچانک آ گیا، تو یہ آپ نے یہاں پہ کوئی اوفینس نہیں کیا، کیونکہ کیا تھا کہ لافل ایکٹ ڈرائیونگ کرنا آپ کا حق ہے، لافل مینر بائی لافل مینس بالکل قانونی طریقے سے، یعنی پراپر کیئر کاشن کے ساتھ آپ بالکل سینسز میں تھے، ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا، سیٹ بیلٹ بھی باندھا ہوا تھا، نارمل اسپیڈ میں بھی جا رہے تھے، آپ کی کسی کو مارنے کی کوئی کرمنل انٹینشن یا نالج بھی نہیں تھا، لیکن وہاں پہ ایکسیڈنٹ یا مس فارچون ہو گیا، تو آپ کا یہاں پہ ایکسیپشن حاصل ہے۔ تو اس میں بھی یہاں پہ ایک السٹریشن دیا گیا ہے کہ اے جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ہیچٹ ہے، ایک کلہاڑا ہے، اور اس کلہاڑے کا وہ جو ہیڈ ہے وہ اڑ گیا اور مطلب اس سے نکل گیا کلہاڑا سے، اور سائڈ میں جا کے ایک شخص کو اس کے سر پہ لگا اور وہ اس کی وہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ آپ یہاں پہ کیا تھا کہ آپ تو بالکل پراپر طریقے سے اپنا وہ ڈیوٹی نبھا رہے تھے، اپنا کام کر رہے تھے، لیکن وہ شخص وہ غلط جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، آپ کی کوئی یہاں پہ کرمنل یہاں پہ اس کی انٹینشن یا نالج نہیں تو اس کو مارنے کے حوالے سے، تو آپ کا یہ لافل ایکٹ تھا، تو جسٹیفائڈ آپ اس کو کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ ایکسیپشن آپ کو حاصل ہے۔ ایکٹ likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm۔
یہاں پہ اس سیکشن میں کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس سے ہارم ہوگا، نقصان ہوگا، لیکن وہاں پہ آپ کی کرمنل انٹینشن نہیں ہے، اس وجہ سے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، جو ہارم پہنچا رہے ہیں، آپ دوسرے ہارم کو روک رہے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ بڑا نقصان بچانے کے لیے اگر کوئی چھوٹا نقصان کرتے ہیں تو یہ آپ کا جرم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی کے گھر میں گھسنا یہ ٹریس پاس ہے، یہ جرم ہے، لیکن آپ ایک اپنے گھر میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ جو نیبرز کا گھر ہیں ان کے گھر میں آگ لگ جاتی ہیں، اس آگ کو اس آگ کو بجھانے کے لیے آپ اگر اس گھر میں انٹر ہوتے ہیں وداؤٹ پرمیشن تو یہ جرم نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ اس گھر میں وہاں پہ نہیں کودتے اس گھر کو، اس آگ کو بچانے سے، تو اس گھر میں کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ وداؤٹ پرمیشن اس گھر میں ٹریس پاس کرنا یہ جرم نہیں ہے ایسے سچویشن میں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے ایک ایلسٹریشن دیا گیا ہے، اس ایلسٹریشن یہ کافی بڑا ہے لیکن میں اس کو شارٹ کر کے سمپل الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک جو بڑا ویسل ہوتا ہے، ایک جو بڑا سمندری جہاز ہوتا ہے، وہ جا رہا ہے اور اس کا کیپٹن وہ اچانک یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک بڑا ایک اور جو ہے وہ سامنے ایک کشتی ہے، ایک بوٹ ہے، وہ آ رہا ہے اور اس میں تقریباً 25-30 بندے اس میں سوار ہیں۔ اب یہ کیپٹن جو ہے یہ جب دیکھتا ہے کہ میں اپنے اس شپ کو موڑوں گا، سائڈ پہ کروں گا تو اتنے میں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو بچا سکوں، اور ساتھ میں قریب ہی ایک دوسرا بوٹ ہے تو اس میں 2 سے 3 بندے سوار ہیں۔ تو اس کیپٹن نے کیا کیا کہ اس شپ کو موڑ کے جا کے جس کشتی میں 2-3 بندے سوار تھے ان کو ہٹ کیا، اور وہ بندے جیسے بھی پانی میں گر گیا، جو بھی ہوا۔ تو یہاں پہ اس کیپٹن نے کوئی جرم نہیں کیا، کیونکہ اگر یہ ان 2-3 بندوں کو یہاں پہ ان کی کشتی کو نہ ہٹ کرتا تو آگے جا کے بڑا نقصان ہو جاتا اور وہاں پہ 30 سے 35 لوگ پانی میں چلے جاتے۔ تو بڑا نقصان بچانے کے لیے اگر چھوٹا نقصان آپ کرتے ہیں تو آپ کا جو عمل ہے سیکشن 81 یہاں پہ اس کو ایکسیپشن دیتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ کی گڈ فیتھ ہونی چاہیے، بدنیتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پہ سیکشن 82 ایکٹ آف اے چائلڈ انڈر 7 ایئرز آف ایج۔ اب 7 سال سے کم عمر کا بچہ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو کہ جرم ہے تو، لیکن اس کی عمر جو ہے وہ 7 سال سے کم ہے تو یہ جرم نہیں ہوگا، لیکن اگر اس بچے سے کسی شخص نے یہ کام کروایا ہے تو جس نے کروایا ہے اس کے خلاف مقدمہ ہوگا۔ مثال اس کا میں ایسے دیتا ہوں کہ 7 سال یا اس سے کم عمر کا بچہ ہے، اس کو کسی شخص نے جا کے کوئی پسٹل پکڑا دی ہے کہ تم جاؤ اور وہاں پہ شخص کو ہٹ کرو، اور وہ بچہ بھی جا کے کیا کرتا ہے کہ وہ بالکل اس طریقے سے جا کے بندے کو مار دیتا ہے کسی شخص کے کہنے پہ، تو جس نے یہ کروایا ہے اس کے خلاف تو مقدمہ ہوگا، لیکن یہ جو چائلڈ ہے، یہ جو بچہ ہے، اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ ایکٹ آف اے چائلڈ ابو 7 and under 12 of immature understanding. Nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequence of his conduct on that occasion. تو اس طریقے سے سیکشن 83 جو ہے یہ بھی 7 سال سے لے کے 12 سال کے درمیان جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی ایکسیپشن دیتا ہے کہ اگر اس نے 7 سال سے 12 سال کے درمیان کے بچے نے اگر کوئی جرم کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ کافی اممیچور ہوتا ہے، اتنی میچورٹی اس میں نہیں ہوتی، تو اس کا جو عمل ہے یہ بھی یہاں پہ اس کو ایکسیپشن حاصل ہے، یہ جرم نہیں ہوگا۔ ایکٹ آف اے پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ۔ انساؤنڈ مائنڈ پرسن وہ ہے جس کا دماغ کام نہیں کرتا، جو پاگل قسم کا بندہ ہوتا ہے۔ نتھنگ از این اوفینس وچ از ڈن بائی اے پرسن ہو ایٹ دا ٹائم آف ڈوئنگ اٹ، کہ کوئی بھی ایسا شخص جو جس ٹائم کوئی عمل کر رہا ہے بائی ریزن آف انساؤنڈنس آف مائنڈ، وہ اس ٹائم انساؤنڈ مائنڈ ہے، اس کا مائنڈ کام نہیں کر رہا، از انکیپیبل، اور وہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ کتنا سیریس ہے اور یہ قانون کے خلاف ہے، اس کو یہ اس چیز کا نہیں پتہ۔ تو ایسا انساؤنڈ مائنڈ پرسن کا جو ایکٹ ہے جو کہ نارمل حالات میں تو جرم ہے، لیکن یہ شخص انساؤنڈ مائنڈ ہے، اس کو نہیں پتہ اچھے برے کا، قانون کے مطابق ہے یہ عمل یا غلط ہے یا قانون میں منع ہے، اس کو ایسا کچھ بھی علم نہیں ہے، تو اس کو ایکسیپشن حاصل ہے، اس کے خلاف مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ سیکشن 85 ایکٹ آف اے پرسن انکیپیبل آف ججمنٹ بائی ریزن آف انٹاکسیکیشن کاز اگینسٹ ہز ول۔ یہاں پہ اس جملے کو سمجھے کہ اگینسٹ ہز ول، ایک شخص ہے اس کو کسی نے نشہ پلا دیا، کوئی نشہ کی کوئی میڈیسن دے دی ہے یا کوئی کسی ڈرنک میں کچھ ایسا کوئی نشہ آور ادویات وغیرہ کچھ بھی ملا کے دے دیا ہے۔ اب یہ شخص جب نشے کی حالت میں تھا
تو یہ انکیپیبل آف ججمنٹ تھا، یعنی یہ جج نہیں کر پا رہا تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ قانون کے مطابق ہے یا غلط ہے، میرے اس عمل سے کسی کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، یہ نشے کی حالت میں نہیں سمجھ پا رہا۔ تو ایسے صورت میں اگر اس سے کوئی جرم ہو جاتا ہے تو وہ یہاں پہ جرم کنسیڈر نہیں ہوگا، اس کو ایکسیپشن حاصل ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس کو جو نشہ دیا گیا ہے یہ اگینسٹ ہز ول تھا، اس کی مرضی کے بغیر تھا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ خود یہ نشہ کر لیں اور جا کے کسی کو مار دے، کوئی جرم کر لیں، تو وہاں پہ اس کے اوپر پھر ایف آئی آر ہوگی، اس کے خلاف مقدمہ ہوگا کیونکہ اس نے جان بوجھ کے یہ نشہ کیا تھا۔ لیکن اگر اس کو نہیں پتہ تھا کس نے کروایا ہے تو اس صورت میں اس کو ایکسیپشن حاصل ہے۔ تو اسٹڈی کرتے ہیں اس سیکشن کو۔ نتھنگ از این اوفینس وچ از ڈن بائی اے پرسن ہو ایٹ دا ٹائم آف ڈوئنگ اٹ بائی ریزن آف انٹاکسیکیشن، کہ کوئی بھی شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو کہ ویسے تو جرم ہے لیکن بائی ریزن آف انٹاکسیکیشن، یہ اس ٹائم جس ٹائم یہ عمل کر رہا تھا یہ اس ٹائم انٹاکسیکیٹ تھا، نشے کی حالت میں تھا، انکیپیبل آف نوئنگ دا نیچر آف دا ایکٹ، اور جس نے جو عمل کیا ہے اس عمل کا جو نیچر ہے یہ انکیپیبل تھا، اس کو صلاحیت نہیں تھی اس بات کی، اس کو نہیں پتہ تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اور دیٹ ہی از ڈوئنگ واٹ از آئدر رانگ، کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، میں کیا کر رہا ہوں، اور کنٹری ٹو لا، اس کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ قانون نے، لا نے اس کو منع کیا ہے۔ provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will، لیکن شرط یہاں پہ یہ ہے کہ اس کو جو نشہ دیا گیا ہے تو یہ اس کی مرضی اور اس کے نالج کے بغیر تھا، یعنی اس کو نہیں پتہ تھا یا اس کو زبردستی دیا گیا ہے اور اسے جو کام کروایا گیا ہے، تو اس صورت میں یہاں پہ ایکسیپشن حاصل ہے۔ سیکشن 86 یہاں پہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی جرم کرنے کا ارادہ ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نشہ کر لیتا ہوں، نشہ کر کے نشے کی حالت میں کروں گا تو مجھے ایکسیپشن مل جائیں گی، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس سیکشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی جرم کرنے کے لیے تھوڑی سی بھی جو ہے انٹینشن ہو تو وہ جرم پھر کنسیڈر ہوگا پورا۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کیسز، ایسے مقدمات ویئر این ایکٹ از ناٹ این اوفینس، کہ اس میں جو ایکٹ ہے وہ اوفینس نہیں ہے، لیکن کب اوفینس ہوگا؟ unless done with a particular intention, knowledge اور intent، جب تک کہ اسے کسی خاص قسم کے نالج یا ارادے سے نہ کیا جائے۔ تو سمپل سی بات یہاں تک کیا ہو گئی کہ کوئی بھی ایسا کام اس وقت تک جرم نہیں ہوگا جب تک وہ کچھ تھوڑے سے نالج یا انٹینشن کے ساتھ نہ کیا جائے۔ A person who does the act in a state of intoxication، لیکن ایک شخص جو ہے وہ نشے کی حالت میں ہے، shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will۔ تو اس سیکشن میں یہاں پہ یہ بات بتا دی گئی کہ ویسے تو وہ عمل جو ہے وہ جرم ہے، لیکن جس ٹائم اس شخص نے یہ جرم کیا تو اس نے پہلے سے یہ ارادہ بنایا تھا، تھوڑا سا اس کا یہ پارٹیکولر نالج اور انٹینشن تھا کہ میں نشہ کر لیتا ہوں، نشے کی حالت میں یہ جرم کروں گا تو مجھے یہاں پہ ایکسیپشن مل جائیں گی۔ لیکن یہ نشہ اگر اس کو کسی اور نے دیا ہے، اس کی ول اور اس کے نالج کے بغیر دیا گیا ہے، پھر اس نے اسے جرم کروایا گیا ہے، تو اس کو ایکسیپشن یہاں پہ حاصل ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویور یہاں تک آپ کو لیکچر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کویشچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں، اور اس چیپٹر کے جو فردر سیکشنز ہیں اس کو آگے نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔